آج ربیع الاول 1443 ہجری کی پہلی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ مہینہ کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمانا شروع کیا ہے، تب سے لے کر اب تک انبیاء کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والے، انبیاء کی گستاخیاں کرنے والے آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ وہی سلوک فرماتے رہے ہیں جن کے وہ حقدار تھے، اگرچہ وہ نبی کے اہل بیت ہی کیوں نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، والد گرامی نبی ہیں لیکن باپ کا گستاخ اور نبی کا بھی گستاخ ہے بیٹا۔ اللہ کے عذاب کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی نبی کی گستاخی سے باز نہیں آئے۔ جہاں دوسری قوم غرق ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے گستاخوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی حال کیا۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی گستاخیاں کرنے والے بھی بے شمار تھے، یہاں تک کہ اپنا ہی چچا ابو لہب بھی انہی میں شامل تھا، اور ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں نے ایسی داستانیں رقم کی ہیں، سرفروشی کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ تاریخ کے اوراق کو بھی انہی داستانوں نے ضیاء بخشی ہے۔ نبی مقدم علیہ السلام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہاں آپ کے پسینے کے قطرات گرے ہیں فدائیوں نے وہاں اپنے خون کے قطرات گرائے ہیں۔ نبی رحمت کے دفاع میں، ناموس رسالت میں کے دفاع میں سب سے پہلے قربان ہونے والے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے سیدنا حارث بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ دشمن نے رکن یمانی کے قریب ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خامد سیدنا حارث بن ابو حالہ کو اس لیے شہید کر دیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جسم سے خون کے قطرات بہہ رہے ہیں اور بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، لیکن ابو بکر کی زبان سے یہی لفظ نکل رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے تھے، ابو بکر نے رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لیا اور دشمن کا ہر وار اپنے جسم پر برداشت کیا، اور ساتھ فرمایا اتقتلون رجلا
ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے وہ ہدایت لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میدان جہاد ہے، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ ہے۔ معاذ اور معوذ نے پوچھا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو، چچا جان ہمیں بتائیں یہ ابو جہل کدھر ہے، ذرا یہ تو بتائیں ابو جہل کون ہے؟ سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے پوچھا تم اس کو کیا کہو گے؟ اور یہ کہنے لگے اخبرت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پتہ چلا ہے یہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں نکالتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے روایت نقل فرمائی ہے، سیدنا عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو یہ فوراً اس کو قتل کر کے واپس آ گئے۔ نبی کی ناموس کے لیے، نبی رحمت کے دفاع میں انہوں نے لمحہ بھر کی بھی دیری نہیں کی۔ جس طرح گستاخیاں کرتے تھے، اسی طرح فدائیان ختم نبوت نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد سب سے زیادہ سخت سزا جو بیان کی ہے وہ اپنے نبی کے گستاخ کی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد، شرک ایک ایسا گناہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اور شرک کے بعد سب سے زیادہ سخت سزا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کی بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اور سورۃ احزاب میں فرمایا والذین ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ پہلی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ گستاخی نبی کی شان میں بڑی ہو یا چھوٹی ہو، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، کائنات کے رب کی لعنت دنیا میں بھی اس پر پڑتی ہے اور آخرت میں بھی پڑتی ہے۔ اور ساتھ فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی عذاب تو ہو گئی، ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رسوا بھی کریں گے۔ عذابا علیم، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، عذابا مہین، اور ساتھ فرمایا ابتر ان شانئک ھو الابتر، یہ اس سے آگے کی سزا ہے۔ عذابا علیم، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، عذابا مہین، ان شانئک ھو الابتر، اور تبت یدا، یہ 5 سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ دنیا میں بھی لعنت فرمائے گا، ہلاک کر دے گا، رسوا کن اور دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور جس طرح نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، مشرکین نے کہا ہے اب اس کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ معاذ اللہ مر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی، یہ ابتر ہو گیا۔ کائنات کے رب نے عرش عظیم سے جواب بھیج دیا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، ابتر تو یہ ہونے والے ہیں۔ ابو لہب نے کہا تبت یدا، اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ محمد، اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ عرش عظیم کے مالک نے ویسا ہی جواب بھیجا،
فرمایا تو کہتا ہے تبت یدا، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، لیکن عرش عظیم کا مالک کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، اور تیرے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو کہے محمد کے ہاتھ معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تیرے کہنے سے نہیں ٹوٹیں گے، لیکن میں عرش عظیم کا مالک، میں عرش عظیم کا رب فرما رہا ہوں تبت یدا ابی لہب و تب، تیرے ہاتھ ہلاکت میں جائیں گے۔ ابھی یہ سویڈن کا آپ نے دیکھا واقعہ، لاس ویگس کا، میرے نبی کے خاکے بنائے، کائنات کے رب نے آگ میں جلا کر چہرے کو ہی مسح کر کے رکھ دیا، اور صرف یہی نہیں کہ اسے جلا دیا، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ اس کے محافظ جو پولیس والے تھے اللہ نے ساتھ ان کو بھی ہلاک کر دیا کہ تم دونوں یا جتنے بھی تھے تم اس کی حفاظت کر رہے ہو جو میرے نبی کا گستاخ ہے، اور گستاخ نبی کی حفاظت کرنے والا بھی عرش والے کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے کہا تھا جس طرح کا کفار نے حملہ کیا کائنات کے رب نے ویسے ہی جواب دیا، میرے نبی کی شکل و صورت بنائی، میرے نبی کے خاکے بنائے، رب العالمین نے دنیا میں جو اس کا خاکہ تھا اس کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھیں مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سزائیں دنیا میں نہیں دی، اتنے سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دنیا میں نہیں دیے، جتنے سخت عذاب سے، جتنی سخت سزا سے رب العالمین نے نبی کے گستاخ کو دوچار کیا ہے، سوائے کفر کے اماموں کے جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو نکال کر آپ شرک کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی مشرک کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رسوا کن عذاب دنیا میں نہیں دیا جتنا رسوا کن اللہ تعالیٰ نے نبی کے گستاخ کو دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کا چچا تھا، ابو لہب تھا، سردار تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، اس کی بات مانی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تفلحون تملک العرب والعجم، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اپنا چچا اٹھا کہتا ہے تبا لک یا محمد معاذ اللہ استغفر اللہ، اوے محمد تیرے ہاتھ ہلاکت والے ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی کوئی کسر اس بدبخت نے نہیں چھوڑی، اور تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا۔ یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں موقع کی مناسبت سے، پوچھو نا بھائی عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو؟ کہتے ہیں نبی کے چچے ابو لہب نے نہیں منائی۔ بخاری میں لکھا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو خواب آئی، پوچھا بھائی بتاؤ کیا بنا تیرا؟ کہا جو جس انگلی کے اشارے سے میں نے نبی کی پیدائش پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے بس دودھ ملتا ہے، باقی کچھ نہ پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں نے کہا ظالم یہ تو بتا کہ یہ بخاری میں ثابت بھی ہے کہ نہیں؟ تو نے آج تک بخاری کو سمجھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہے، اور تجھے کس نے کہہ دیا کہ بخاری کی ہر بات صحیح ہے؟ امت صرف بخاری کی اس بات پر امت کا اجماع ہے جو امام بخاری نے سند کے ساتھ نقل کی ہو، اور یہ واقعہ تو بغیر سند کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات، جب سیدنا عباس کو یہ خواب آئی تب تو وہ اسلام قبول کیا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ اور مجھے بتا ایک کافر اور مشرک کی خواب شریعت کیسے بن سکتی ہے؟ اور پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تیری مان لیتے ہیں، ابو لہب نے منائی تو اس کی پیروی میں مناتا ہے، تو تجھے پھر ابو لہب مبارک ہو، ہمیں ابو بکر، عمر، علی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ مبارک ہوں۔ غزوہ بدر کے بعد اسے عدسہ کی بیماری ہو گئی، یہ طاعون کی ایک قسم تھی، اور اس وقت یہ قسم طاعون کی سب سے زیادہ منحوس تصور کی جاتی تھی۔ یہ غزوہ بدر کے بعد کچھ 7-8 دن بعد مر گیا۔ یہ گستاخ نبی ہے، اور حالت دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہونے لگی ہے۔ مر گیا، اپنے بیٹوں نے بھی اسے دفن کرنا گوارا نہ کیا۔ قریش کے ایک شخص نے کہا اپنے باپ کو دفن تو کر دو،
3 دن تک لاش پڑی رہی ابو لہب کی، یہ نبی کے گستاخ کی، نبی کے چچے نبی کے گستاخ کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، اپنی اولاد دفن نہیں کر رہی۔ قریش کے ایک شخص نے کہا ظالمو اپنے باپ کو دفن ہی کر دو، اس کی بدبو سے اب لوگوں کو بھی تکلیف پہنچنی شروع ہو گئی ہے۔ بیٹے کہنے لگے کیا کریں، ہمیں یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ کہیں اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، جو منحوس بیماری اس کو لگ گئی تھی وہ ہمیں نہ لگ جائے۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے بیٹوں نے دور سے پانی پھینک کے غسل دے دیا، قریب نہیں گئے۔ اور جس طرح بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے، اس طرح کسی چیز کے ساتھ دھکے دے کے مکے کے بلائی حصے میں لے گئے، ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا اور پتھر مار مار کے دفن کر دیا۔ یہ ہے نبی کے گستاخ کی حالت۔ اور اسی کا بیٹا عتیبہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا ایک بیٹا عتبہ بھی تھا، عتبہ بن ابی لہب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی رقیہ کا نکاح اس عتبہ کے ساتھ ہوا تھا، اور ایک بیٹی کا نکاح اس عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ ابھی عتبہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، عتیبہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ جب سورت لہب نازل ہوئی تو یہ ابو لہب کہنے لگا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو ورنہ تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں نے نبی کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور عتیبہ اتنا ظالم اور بدبخت تھا، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بد کلامی کرنے لگا، اور بد کلامی کرتے کرتے یہاں تک بڑھ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں تک کو پھاڑ دیا اس ظالم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رحمت للعالمین نبی، غفور الرحیم نبی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سنن نبی داود کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ذات کے معاملے میں کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا دکھا، اتنی تکلیف امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ زبان سے نکلا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا عتیبہ بن ابی لہب پر مقرر کر دے۔ وہ نبی جس کے متعلق رب العالمین نے فرمایا رحمت للعالمین نبی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا غفور الرحیم نبی ہے، آج زبان سے نکل گیا اللہم سلط علیہ، اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس بدبخت پر مسلط کر دے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یہ تجارت کے لیے نکلا، اسے پتہ چل گیا کہ محمد کی بد دعا میرے خلاف ہو چکی ہے، سامان کے اوپر اس کا بستر لگایا گیا اور اس کے گرد دوسرے لوگ لیٹ گئے۔ اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا آیا، اللہ نے ایک شیر کو بھیج دیا، سب کو چھوڑ کر عتیبہ کو قتل کر کے چلا گیا، ایک لقمہ تک اس شیر نے نہیں کھایا اس کا۔ حالانکہ شیر کا کام ہے شکار کرنا، گوشت کھانا، لیکن اندازہ کریں نبی کا گستاخ کتنا غلیظ اور پلید انسان ہے کہ اسے قتل تو کر گیا نبی کی بد دعا کے مطابق، لیکن ایک لقمہ بھی اس کا کھایا نہیں ہے۔ اور جس کو درندے نہ کھائیں وہ اتنا غلیظ اور پلید ہے، کائنات کا رب اسے اپنے جنت کی خوشبو کیسے عطا کر دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ایک بنو نجار کا عیسائی مسلمان ہو گیا، بنو نجار کا عیسائی مسلمان ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اس نے سورت آل عمران یاد کر لی اور وحی کی کتابت کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ لکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ پھر بدبخت مشرک بن گیا، پھر عیسائی ہو گیا اور اپنے عیسائی ساتھیوں کے ساتھ جا کے مل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں شروع کر دیں اور کہا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ وہی کچھ آتا ہے جو میں نے اس کو لکھ کر دیا ہے، اور میں نے اس کی وحی میں وہ باتیں ڈال دی ہیں، اس کی وحی میں وہ کچھ لکھ دیا ہے کہ جو اس کی وحی میں تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کائنات کے رب کا انتقام شروع ہو گیا، اسے موت آ گئی، ساتھیوں نے دفن کر دیا،
صبح دفن کر کے گئے، جب رات ہوئی صبح واپس آئے، دیکھا میت باہر پڑی ہوئی ہے قبر سے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، واپس آ گیا تھا، پھر عیسائی بن گیا تھا، اب محمد کے ساتھیوں نے اسے باہر نکال کے پھینک دیا۔ گڑھا اور گہرا کھودا، پھر دفن کر دیا۔ رات گزری، جب صبح آئے دیکھا پھر باہر پڑی ہے لاش۔ کہا یہ پھر محمد کے صحابہ کا ہی کام ہے۔ تیسرا دن ہوا، جتنا گہرا گڑھا کھود سکتے تھے انہوں نے کھودا اور پھر دفن کر دیا۔ جب تیسرے دن واپس آئے، رات گزرنے کے بعد دیکھا لاش پھر باہر پڑی ہے۔ اب عقل نے کام کیا، کہنے لگے لوگوں اب جتنا گہرا گڑھا ہم نے کھودا تھا، اب کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس گڑھے سے نکال کر اسے باہر پھینک دے۔ جو اس کی کرتوتیں تھی ان کرتوتوں کے انجام کو پہنچ گیا یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک میں نے اس دن عقیدہ ختم نبوت پروگرام میں بھی یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ مرزا قادیانی تھا، خود کو نبی سمجھتا تھا، اللہ رب العزت کی، امام الانبیاء کی، نبی کی ازواج مطہرات کی، اہل بیت کی، نبی کے صحابہ کی گستاخیاں کرتا تھا، اور صرف یہی نہیں کہتا تھا جو مجھے نہیں مانتا وہ سوروں کی اولاد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کے رب کا انتقام پہلے اللہ نے چھوٹ دی تھی، پہلے اللہ نے رسی کو دراز کیا تھا، اب انتقام شروع ہو گیا۔ موت آئی تو لاہور کے کالج کی لیٹرین میں آئی۔ جب کالج سے اس کی میت کو نکالا تاکہ ٹرین پر رکھ کر ہم قادیان لے جا سکیں، کالج کے دروازے سے لے کر ٹرین کے دروازے میں داخل ہونے تک عرش والے نے اوروں کی میتوں پر پھول برستے تھے، اس کی میت پر، نبی کی گستاخ کی میت پر پتھر برسوائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، وہ کائنات کا رب اپنے بندے کو کافی نہیں ہو جائے گا؟ مسلمانوں، ہم نے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھنا ہے کہ ہم نے نبی کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے نبی کے لیے کیا قربانی پیش کی ہے۔ کیا گھر بیٹھ کے کہہ دینا ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے محب ہیں، نبی سے پیار کرتے ہیں، یہی کافی ہے؟ اور تمہاری تابندہ تاریخ ہے، تاریخ کے اوراق کو نبی کے دفاع سے تم نے ضیاء بخشی ہے، اور آج حالت کیا ہے؟ صرف دعووں تک کام چلتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور علم دین شہید سے سبق سیکھ لو، ابو ہریرہ سے سبق سیکھ لو، ابو بکر سے سبق سیکھ لو، جس کی زبان سے یہی لفظ نکل رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ مار کھا کھا کے جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا، جہاں زخم نہ ہو بے ہوش ہو گئے، ساتھی اٹھا کر گھر لے گئے، گھر گئے جب ہوش آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ بھائی بتاؤ فلاں کا کیا حال ہے، میرے ابا کا، میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، پوچھا بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ابو بکر او ابھی باز آ جاؤ، وہ اتنی مار کھا کے آئے ہو، نبی کے دفاع میں جسم کے ہر حصے کو زخمی کروا کے آئے ہو، اور پھر بھی تو اسی کا پوچھ رہے ہو۔ میرے بزرگوں اور ساتھیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گریبانوں کو پکڑ لیں کہ میرے گستاخ دنیا میں موجود تھے، تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ کائنات کے رب نے تو بدلہ لے لیا، الیس اللہ بکاف عبدہ، تم نے کیا کردار ادا کیا تھا؟ ہم کچھ نہ کریں گے لیکن عرش والا تو کرے گا، عرش والے نے تو انتقام لینا ہی لینا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ مشرک سوائے کفر کے اماموں کے، اللہ تعالیٰ نے کسی مشرک کو اتنی سخت سزا نہیں دی دنیا میں۔ یہ تو دنیا میں چند ایک مثالیں اللہ نے دکھائی ہیں ہمارے سبق کے لیے، ہمیں نصیحت دینے کے لیے، وگرنہ اس سے بڑی اور بڑی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے آگے تیار کر رکھی ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم نے وہ بھی ادا کرنی ہیں۔ کبھی اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھا کریں، یہ دنیا ایک نہ ایک دن چلے جانی ہے۔ کیا خوب وہ زندگی ہو اور کیا خوب وہ موت ہو کہ جو موت
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آ جائے، آپ کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی ہی موت سے ہمکنار فرمائے، اللہ ایسی ہی موت ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔